باری کے لیے جس نے انسان کو خاک سے خلق کیا اشرف المخلوق بننے کے لیے، شرف کے راستے استوار کیے، ہدایتوں کا انتظام کیا اور انسانی شرف کے لیے اس کو عقل و شعور عطا کیے تاکہ عقل و شعور کی روشنی میں نہ صرف یہ کہ علم حاصل کر سکے بلکہ علم سے صحیح استفادہ ہو۔ یہی بحث چل رہی تھی کہ علم کسی بھی انسان کی شخصیت کو پرکھنے کے لیے 4 تلازمے قائم کیے برقراری ہے: علم، شعور، للہیت اور عرفان۔ علم اور شعور پر گفتگو چل رہی تھی کہ علم کے حصول بغیر شعور کے ویسا ہی ہے جیسے کتابیں گدھے پر لاد دی جائے۔ تو جب علم ہو تو کم از کم یہ شعور ہو کہ اس علم سے صحیح معنی، مطالب، مفاہیم آدمی اخذ کر سکے، جذب کر سکے۔ ورنہ علم میں نے بتایا تھا، مثال دی تھی کہ بچہ ٹی وی کھول بیٹھے ٹھیک کرنے کے لیے تو انجام کیا ہوگا؟ علم کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ جب کم شعور لوگ علم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، مسند علم پر بیٹھ جاتے ہیں، تو یہی ہوتا ہے۔ آج تک 1400 سال بعد ہم جبکہ کافی کچھ لسانیات پر اب ہر طبقے میں لوگ، پہلے جو خاص طبقہ تھا وہی جانتا تھا لسانیات، وہ جو دروازہ ابو طالب سے جڑا ہو، اس کے علاوہ بقیہ کسی کو دیکھ لیں آپ، کسی قوم، کسی علاقے کو، انہیں جو پڑھا دیا گیا وہ پڑھ لیا کرتے، جو محبت جی بتا دیں وہ۔ لیکن اب تو لسانیات میں ماشاء اللہ دھیرے دھیرے علم پھیل رہا ہے، کافی حد تک پڑھے لکھے لوگ ہو گئے۔ ان حافظ جی حضرات کو بھی 1400 سال ہو گئے ہمیں علم پڑھاتے یا یوں تو ہو کہ اپنے علم کی حیثیت دکھاتے آج بھی ہم نے اکثر و بیشتر لوگوں کو مکروہ اور نامکروہ بولتے سنا ہے۔ روزہ نامکروہ ہو جاتا ہے۔ 1400 سال بعد جب لسانیات کا یہ عالم ہے، جبکہ پیر صاحب کے مریدوں نے بڑی کوشش کر کے پیر صاحب کے علم میں تحقیقیں کر کے خامیاں نکال کر صاف ستھرا علم پیش کرنے کی کوششیں کی ہیں، تب جا کر علم کا یہ عالم ہے۔ تو اس وقت یہ عالم رہا ہوگا۔ میں نے تو اصطلاح دی تھی لال مجھکڑ کی، تو کتنے لال مجھکڑ ہم 1400 سال میں دیکھ چکے۔ یہ بحث ہم نے کر لی تھی کہ علم ہو تو ساتھ میں شعور ہو۔ اچھا یہ بھی تھا، یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ علم کس نیت سے حاصل کیا گیا ہے، چونکہ نیت بھی کبھی کبھی علم کا استعمال عجب اور غریب کر دیتی ہے۔ یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ علم حاصل کس نیت سے کیا گیا۔ میں نے عرض کیا تھا وہ لوگ بھی ہیں جو روزی کی خاطر علم حاصل کرتے ہیں، کہیں اچھا جاب لگ جائے گا، کہیں اچھا، وہ بھی ہیں کہ جو علم
اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ کچھ تحقیق کرنا ہے، کچھ نیا ایجاد کرنا ہے تاکہ انسانی سماج کے کام ہے۔ کچھ وہ ہے جو علم اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ اس سے مجھے میری روح کو بالیدگی اور میرے ضمیر کو سکون حاصل ہوتا ہے، سبحان اللہ، میرے عقیدے کو جلا ملتی ہے، اور جو میرے عقیدے کی خامیاں ہیں وہ دور ہوتی ہیں۔ علم حاصل کرنے کی نیت یہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو آپ خود طے کیجیے کہ کون سے والی نیت کو آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے علم کی قسمیں، علم حاصل کرتا کیسے ہے۔ ویسے تو بڑی موٹی موٹی بات ہے، لوگ کہتے ہیں ایک علم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے، تو وہ بھی کہتے ہیں غیبی علم، اس کی بھی دو قسمیں بنا دی گئی۔ ایک وہ جو اللہ نے عطا کیا، اسے لدنی بھی بول دیتے ہیں، مگر لدنی دوسرے معنی میں بولتے ہیں، سرکار نے بس نگاہ کرم ڈالی اور سینہ روشن ہو گیا، سبحان اللہ، سینہ بسینہ۔ اس پر بھی ہمارے لال مجھکڑوں نے بڑی محنت کی، اور پتہ چلا کہ کل تک تو بڑے استاد تھے، مگر بس پیر و مرشد نے ایک نگاہ ڈالی اور ولی ہو گئے۔ یہ علم لدنی۔ ایک قسم یہ بھی بنا دی گئی، حالانکہ ہے علم لدنی یہی، بے شک میں اس سے منکر نہیں ہوں، علم لدنی اسے ہی کہتے ہیں کہ وہ جو اللہ سے غیبی علم لے کر آئے تھے، چاہے انبیاء علیہ السلام ہوں، چاہے اولیاء اوصیاء علیہ السلام ہوں، یہ اگر چاہیں تو کسی کو بھی سینہ بسینہ علم منتقل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور اگر کوئی کہ کیسے کر سکتے ہیں، تو ہمارے سامنے زندہ مثال ہے میثم تمار کی۔ میثم نے یہی تو کہا تھا مولا علم، اچھا اٹھایا اور کون سا علم دیا؟ علم بھی تو دیکھیں آپ، مولا نے علم کون سا دیا؟ علم البلایا والمنایا۔ یہ کون سا علم ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کون انسان کب پیدا ہوگا، کیسے پیدا ہوگا، کہاں پیدا ہوگا، کن حالات میں ہوگا، کب مرے گا، کیسے مرے گا، کن حالات میں مرے گا۔ یہ علم البلایا والمنایا کہلاتا ہے۔ اچھا کمال کی بات ہے، یہ اللہ کے خاص علوم میں سے ہے، یہ غیب کے علوم میں سے ہے، اور خود ہی ارشاد فرما رہے ہیں نہج البلاغہ میں کہ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے، اور اس غیب میں یہ 5 علوم گنائے آپ نے، یہ اللہ کے ذاتی علوم میں سے ہے۔ جو صرف اللہ کو ہے، اب وہ کسی کو عطا کر دے تو کر دے، مگر یہ اس کا ذاتی علم ہے، اس کے علاوہ کسی سے آپ یہ امید نہ رکھیں کہ اسے علم البلایا والمنایا ہوگا۔ وہ چاہے تو عطا کر سکتا ہے، اور جب وہ عطا کرنا چاہے گا تو کسے کسے عطا کیا، یہ فہرست بنانی تو آسان کام نہیں ہے، نہ آپ جانیں نہ میں جانوں، مگر ہاں ایمان اور عقیدہ یہ کہتا ہے کہ کم از کم میرے رسول ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو دیا ہے تو آپ کو ضرور دیا ہے، اور آپ کو دیا ہے تو آپ کی زبان مبارک چھوٹ کر پرورش پانے والا، پلنے بڑھنے والا علی، وہ کیسے معلوم ہو سکتا ہے علم سے؟ وہ خدا کی قسم شک رہ جاتا کہ یہ رسول نے زبان چسائی کیوں تھی۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ لوگ کہہ دیتے بطور غذا چسائی ہوگی، اس کا تعلق علم سے کہاں، بس
علی نے میثم کو علم البلایا والمنایا دے کر یہ بتایا کہ رسول کی زبان جو چوسی تھی وہ خالی غذا کے لیے نہیں تھی، سبحان اللہ، علوم سبحان اللہ۔ لہن رسالت منتقل تھی۔ اللہم بھائی یہ علم وہ ہے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی کو ہے نہیں، اور کسی کو دینا چاہے کہتا ہے، خود ہی کہتا ہے من ذا الذی یشفع عنده الا ولا یحیطون ولا شیئا بعلمہ الا بما شاء، الا بما شاء بار بار کا دونوں جگہ، صفات پر بھی اور علم پر بھی۔ گویا یہ بتایا کہ کوئی نہیں ہے اللہ کے علم کو پانے والا مگر ہم کسی کو توفیق کر دیں۔ تو پالنے والے جب کسی کو کیا ہی نہیں تو یہ اللہ لگایا کیوں؟ یہ اللہ لگانا اس بات کی دلیل ہے کہ کسی نہ کسی کو توفیق کیا ہے، سبحان اللہ۔ ورنہ قرآن کی فصاحت اور بلاغت کے خلاف ہے۔ قرآن تو فالتو ایک لفظ بھی بولتا ہی نہیں۔ بے شک یہ اللہ لگانا اس بات کی دلیل ہے کہ کسی کو دیا ہے، اور اگر کسی کو دیا ہے تو میرے سرکار کو ضرور دیا ہے، اور میرے سرکار کو دیا ہے تو علی نے میثم کو علم البلایا والمنایا دے کر یہ بتایا کہ رسول کو جو علم اللہ نے دیے تھے وہ مجھ تک منتقل ہوئے۔ اب رسول کی حدیث- اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث مبارکہ پر پھر دوبارہ غور کیجیے، آپ فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ حالانکہ مسلمان کو ضد یہی ہے کہ نا جی ہمارے رسول تو بے پڑھے لکھے تھے۔ بات کر کے دیکھ لو، آپ جی اگر دیں گے ناراض ہو جائیں گے اگر کہہ دیا ان سے کہ سرکار تو پڑھے لکھے ہیں، مگر ہے امی ہیں، بے پڑھے لکھے ہیں۔ مگر یہ کمال کی بات ہے، مسلمانوں کا معاملہ عجیب ہے۔ مسلمانوں کا رسول کہہ رہا میں علم کا شہر ہوں، مسلمان کہہ رہا نہیں جی بے پڑھے لکھے ہیں آپ۔ اب یہ جھگڑا مسلمانوں کے نبی کے درمیان ہے، ہم کیا بولیں؟ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ ہمارا نبی سچا ہے۔ بے اور شک جب ہمارا نبی سچا ہے تو علم کا شہر ہیں، بے پڑھے لکھے نہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب اگر حافظ جی کہہ رہے تو کہہ رہے تو اس لیے کہ حافظ جی نے تو اس مدرسے سے پڑھا ہے جہاں صرف بغض علی اور بغض رسول پڑھایا جاتا تھا۔ بنو امیہ سے صاحب کھل کر بول رہا ہوں، بنو امیہ کے مدرسے سے پڑھے ہوئے حافظ جی، اور کیا پڑھا ہے؟ بے شک ساری تاریخیں، ساری حدیثیں، ساری تفسیریں اسی بنو امیہ کے مدرسوں سے باہر نکلی۔ ہماری ذمہ داری یہ تھی کہ ہم انہیں چھانٹتے، تحقیق کرتے۔ اب بغیر تحقیق کر لیے کہ اب قبول کر لیا، حافظ جی بن گئے۔ اور اگر تحقیق کیا ہوتا تو ہمارے جیسے انجینئر قوم بن۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خیر، تو عرض میں یہ کر رہا تھا، وہبی لدنی یہ ممکن ہے۔ دوسری قسم علم کی تدریسی، جو درس دی جاتی ہے، درس دیا جاتا ہے، سیکھا جاتا ہے۔ تو پوری کائنات دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ ایک حصہ وہ کائنات ہے جو علم سیکھتی ہے، مکتبوں سے، مدرسوں سے، کالجز سے، یونیورسٹیز سے، وہاں سے حاصل کرتی ہے۔ اور کائنات کا سب سے بڑا حصہ یہی ہے، 99.9%۔ صرف 0.1% حصہ وہ ہے کہ جس کو اللہ نے خود علم دے کر بھیجا ہے، سبحان اللہ۔ وہ بھی علم دے کر بھیجا ہے۔ تو جو تدریسی علم ہے یہ بڑا مزے کا علم ہے۔ جہاں تدریس ہے
وہاں تدریج ہے. بچوں کو سمجھاؤں, تدریس درس دینا, پڑھانا لکھانا, اور تدریج درجہ بدرجہ ترقی کرنا. تو جہاں درس ہوگا وہاں کلاس 1 بھی ہوگا, کلاس 2 بھی ہوگا, کلاس میٹرک بھی ہوگا, اور گریجویشن ہوگا, پوسٹ گریجویشن ہوگا. جہاں وہبی ہوتا ہے وہاں تدریج نہیں ہوتی. وہاں تو اللہ کے ارادے پر ہے, بس اس نے ارادہ کیا اور یہ سراپا علم بن گئے. حالانکہ بڑے مزے کی بات اب اچانک ذہن میں آ گئی. جو تدریس ہے پڑھائی لکھائی والی, کتابی والی, اس میں تدریج ہے, درجے ہیں, چھوٹے سے بڑا درجہ, دھیرے دھیرے ترقی کرنا, دھیرے دھیرے علم بڑھنا. اور جو وہبی ہے وہاں تدریج نہیں ہے, بس اللہ نے ارادہ کیا, علم ہو گیا. اب سمجھ میں آیا. میں اکثر و بیشتر جب لفظ عصمت پر پچھلے بہت کئی مرتبہ بولا ہوں تو یہ کہ فرشتوں کی عصمت اور ہے, انبیاء کی اور ہے, ان کی اور ہے, فلاں کی اور ہے, تقابل کرتے کرتے اب ایک فرق اور واضح ہوا. فرشتوں کو جتنا علم ہے وہ تدریس ہی نہیں ہے, وہبی ہی ہونا چاہیے, ہونا چاہیے وہبی. لیکن فرشتوں کا معلم ابلیس کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ سب کچھ وہبی نہیں ہے, کچھ وہبی ہے, کچھ تدریسی بھی ہے. اسی لیے فرشتوں کا علم معصومین انبیاء کے علم کے برابر نہیں ہو سکتا. اور اگر انبیاء کے علم کی برابر ہوتا تو آدم سے قرآن نے یہ نہ کہا ہوتا کہ جاؤ انہیں جنت میں لے جاؤ, ان سب کو پڑھاؤ, ان سب کو تعلیم دو. یعنی فرشتوں کو آدم نے پڑھایا, فرشتوں کو ابلیس نے پڑھایا. تدریسی علم بھی ہے, کچھ وہبی علم ہے. بس اسی لیے تو جب رسول کریم نے علی کے بارے میں جبریل سے پوچھا تو کہا کہ میرا استاد ہے. کہا کہ آپ کا استاد کیسے؟ کہا کہ اس لیے کہ یہی تو تھا جب مجھ سے سوال کیا تھا پروردگار عالم نے تو جواب اس نے مہیا کیا تھا, اور یہ نام اسی کا دیا ہوا ہے کہ میں جبریل ہوں. سمجھ میں آیا؟ اب سمجھ میں آیا کہ فرشتہ شاگرد ہو سکتا ہے. باقی مجلس پھر پڑھوں گا, کافی دیر پڑھوں گا. باقی مجلس یہی روک رہا ہوں, کل ول میں دیکھوں گا. 2-4 گھنٹے پڑھ دیا آپ کو. کتنی یار بےایمانی کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں 2-4 گھنٹے پڑھ اللہم صلی علی محمد. علم وہبی اور علم تدریس کل اسی موضوع پر بات ہوئی. فی الحال علم تدریسی وہی علم وہبی. علم وہبی میں نے ابھی عرض کیا کہ میزن کو اٹھا کر اور علم البلایا والمنایا آپ نے عطا فرما دیا. میزن ایک غریب گجرا کوفے کا جسے عشق ہو گیا علی سے, اور یہ عشق کی عجیب و غریب نفسیات ہے کہ آپ کو کسی سے عشق ہو جائے بالکل بھی ظاہر نہ کریں مگر اسے پتہ ضرور چل جاتا ہے. علم کا تعلق, عشق کا تعلق
اگر روح سے ہے، اگر فکر سے ہے، اگر اس کا تعلق نفسیات سے ہے، یہ ناممکن ہے کہ آپ کو عشق ہو اور معشوق کو خبر نہ ہو، اسے خود بخود اندازہ ہو جاتا ہے۔ میثم کو عشق ہوا، علی کو خبر ہو گئی، غریب مفلس قسم کا کجڑا، بازار کی سب سے کمتر کھجوریں اسی کے پاس ملتی تھی۔ کبھی کوئی گاہک چڑھا، کھجوروں کو دیکھا، ناگوں سے کوڑی آگے بڑھ گیا، اچھی والی کھجوریں دوں گا۔ کوئی غریب کمزور جس کی جیب میں پیسے کم ہوتے وہ خرید لے جاتا، 1-2 درہم کماتا، 1 درہم بچا کے رکھتا کہ کل کو پھر کھجوریں خرید لاؤں گا، 1 درہم میں دن کا گزارا کرتا۔ ایک دن صبح سے ظہر آ گئی، کوئی گاہک نہیں آیا دکان پر، نماز کا وقت تھا، پریشان تھا، اب تک تو بیچ باچ کے گھر چلا جایا کرتا تھا، اب انہیں کھجوروں کو لے کے کیسے جاؤں، مسجد میں جانا ہے۔ دیکھا میثم علیکم، وعلیکم السلام، نگاہ اٹھا کے دیکھا علی کھڑے تھے۔ مولا آپ؟ کہا کہ ہاں میثم تم نے نماز نہیں پڑھی، جاؤ نماز پڑھ لو۔ مولا کھجوریں؟ بولے جاؤ تمہاری کھجوریں میں بیچ رہا ہوں۔ ارے مولا آپ؟ نہیں تم جاؤ، تمہاری کھجوریں میں بیچ رہا ہوں۔ بیچ دی کھجوریں، 1 درہم میں ساری۔ ایک غریب بڑھیا آ گئی، اٹھایا 1 درہم میں ساری بیچ دی۔ اب جب میثم لوٹ کے آئے تو 1 درہم، کہا کہ مولا 1 درہم تو تھا، اسی میں کھجوریں خریدنی تھی، 1 درہم میں کھانا کھانا تھا، آپ نے 1 درہم میں ساری نکال دی۔ کہا کہ چل کوئی بات نہیں، تیرے کھانے کا انتظام اللہ کرے گا، جیسے بھی صحیح۔ مگر میثم کچھ مانگنا چاہتا ہے۔ اب میثم کا سینہ چوڑا ہو گیا۔ علی نے پوچھا کیا مانگنا چاہتا ہے؟ مولا پیروں میں گر پڑا، مولا اس کے بعد اب کچھ مانگنے کی خواہش نہیں بچی۔ سبحان اللہ، جسے علی پوچھا نہیں میثم مانگ لے۔ کہا کہ مولا آپ کچھ نہیں چاہیے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، بس آپ نے پوچھ لیا، آپ کچھ نہیں چاہیے۔ کہا کہ نہیں مانگ لے۔ دیکھا آج دریائے رحمت جوش میں ہے، علی کچھ نہ کچھ دیے بغیر جائیں گے نہیں یہاں سے۔ ٹھہرا، رکا، سوچا، ایک بار کا مولا اپنے علم کا قطرہ، بس مجھے کچھ نہیں چاہیے، اپنے علم کا ایک قطرہ عطا کر دیجیے۔ مسکرائے اور سینے سے لگایا، علم البلایا والمنایا دے دیا۔ اب میثم اس سے پہلے اہل علم کی محفلوں میں بیٹھنے لائق نہیں تھا، کبھی بیٹھا نہیں تھا، کبھی صاحبان علم اس غریب کے پاس نہیں بیٹھے تھے۔ اب اتنا بڑا علم کہاں سمائے؟ سینے میں نہیں سماتا تھا، نہیں سماتا تھا، تو تلاش میں تھا کوئی ملے جس پر اپنے علم ظاہر کروں۔ تھوڑا بہت روب پڑے، بس دکھائی دیا ایک بوڑھا حبیب ابن مظاہر۔ حبیب جی میثم؟ کہا کہ میں بوڑھے کو دیکھ رہا ہوں جس کی داڑھی اس کے خون سے خضاب، خاک و خون میں آلودہ، جلتی ہوئی زمین پر اس کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ حبیب نے چونک کے میثم کو دیکھا، اچھا؟ کہا کہ میں ایک بوڑھے کو دیکھ رہا ہوں جسے کھجور کے درخت پر سولی دے دی گئی ہے، اس کی زبان پسے گردن سے کاٹ کھینچ لی گئی ہے۔ اب اتنا سننا تھا، اب گھبرانے کی باری میثم کی، اس لیے کہ میثم کی یہ کہانی تھی،
کھجور کے درخت پر سولی میثم کو ہونی تھی. گھبرا گئے میثم. اس کا مطلب میرے علاوہ علم حبیب کو بھی ہے. میں نے اگر حبیب کا انجام بتایا، حبیب نے میرا انجام بتا دیا، اس کا مطلب علم حبیب کو بھی ہے. یاد آیا مولا سے ایک درخواست کی تھی اور مولا نے یہ کہا تھا تیرے علاوہ یہ علم دوں گا نہیں کسی کو، نہ دیا ہے نہ دوں گا. مولا میرا سچا، مولا جھوٹ ہو نہیں سکتا. مولا نے علم دیا نہیں تو حبیب کو علم آیا کہاں سے؟ گھبرا کے پوچھا حبیب تجھے خدا کی قسم ہے یہ بتا یہ علم آیا کہاں سے؟ کہا کہ پہلے تو بتا علم کہاں سے آیا؟ کہا کہ مولا نے عطا کیا. حبیب نے کہا مجھے مولا زادے نے عطا کیا. مطلب حبیب کہا کہ مجھے میرے آقا حسین نے عطا کیا ہے. شکر کا سجدہ کیا. میرا مولا جھوٹا نہیں ہو سکتا. میرے مولا نے صحیح کہا تھا، میرے علاوہ علم کسی کو نہیں دیا، مگر میرے مولا حسین نے حبیب کو دے دیا. اب میثم یہ پریشان تھے کہ کہیں کچھ تو برتری کا وہ کوئی پہلو تو نظر آ جائے. حبیب کہیں تو یہ مان لے کہ ہاں بھائی تو بھی برتر ہے. تو حبیب سے پوچھا اچھا یہ بتاؤ آپ کو علم دیا کتنے دنوں میں؟ کتنے دن میں؟ حبیب نے کہا پہلے تم بتاؤ کہ تمہیں یہ علم کتنے دن میں دیا مولا نے؟ میثم بولے ایک دن میں. ایک ماہ میں. ایک ماہ میں. اب بتاؤ تم. حبیب نے کہا مجھے ایک رات میں. حبیب نے کہا مجھے ایک رات میں. بس رونے لگا میثم. کہا کہ حبیب تو مجھ سے آگے بڑھ گیا. کہا کہ نہیں، لینے والے کے ظرف کی بات بھی ہوتی ہے اور دینے والے کے ظرف کی بات بھی ہوتی ہے. دینے والا بھی ظرف پہچانتا ہے، لینے والا بھی ظرف جانتا ہے. حبیب ایک رات میں علم البلایا والمنایا کے مالک ہو گئے. اور بس کہانی ختم یہیں پر. کہانی یہ ہے کہ میثم اسی کھجور پر جسے پرورش کیا کرتے تھے اس کھجور پر سولی دے دیے گئے اور حبیب کربلا کی جلدی زمین پر خاک و خون میں آلودہ 3 دن تک بے گور و کفن پڑا رہا. حبیب کے قبیلہ بنو اسد نے آ کر جہاں حبیب کو دفن کیا وہیں حسین اور حسین کے ساتھ ساتھیوں کو بھی دفن کیا. اس لیے کہ بنو اسد کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا جو حسین اور حسین کے خلبے کو دفن کر سکتا. جو وارث تھے وہ سفر میں تھے. اور کیسا سفر؟ ایسا سفر کہ جیسے غلاموں کو رسیوں سے باندھ کر کھینچا جاتا ہے. اس کیفیت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین کی عطرت رسیوں سے بندھی ہوئی بازار کوفہ و شام سے گزر رہی تھی. آج 3 تاریخ ہے نا، سفر کی 3 ہے، شاید 3 یہ داخلہ دمشق کی تاریخ ہے. مورخین لکھتے ہیں کہ پہلی سفر کو دمشق میں قافلہ پہنچ گیا تھا لیکن شہر سے باہر روک دیا گیا. شہر کے دروازے نہیں کھلے. کیوں؟ اب صبح سے جب دوپہر ہوئی، سہ پہر ہوئی، رسول کی بیٹیاں
رسول کی نوازیاں جلتی ہوئی دھوپ میں کھلے میدان میں شہر کے باہر کھڑی رہی. پوچھا گیا کیا معاملہ ہے؟ عجیب دل کو اذیت پہنچانے والا جملہ کہا گیا. کہا کہ شہر کو سجایا جا رہا ہے تاکہ تمہارا تماشا لوگوں کو دکھایا جا سکے. بس اتنا سننا تھا. زینب بھی مر گئی. زینب نے کہا بیٹا سید سجاد ابھی تک برداشت کیا لیکن اب برداشت نہیں ہوتا. بیٹا جب شہر کے اٹھتی ہوئی روشنیاں دیکھتی ہوں تو میرا دل بیٹھنے لگتا ہے. کیا فاطمہ کی بیٹیوں کو اور بہوؤں کو بازار میں گھما کر تماشا بنایا جائے گا؟ اب میں نہیں جانا چاہتی, آگے نہیں بڑھوں گی, یہاں میں بد دعا کرنا چاہتی ہوں. بس سید سجاد نے کہا پوپی اماں آپ کو خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کے حوالے حسین نے اپنے تمام قافلے کو کیا ہے اور یہ قافلہ آپ کے ہی حوالے ہے, آپ ہی اس کی راہبر ہیں. اگر آپ بھی جانے سے انکار کر دے گی تو حسین کا مقصد نامکمل رہ جائے گا. تاریخ کہتی ہے کہ 3 دن تک شہر سجایا جاتا رہا اور 3 دن تک فاطمہ کی بہو بیٹیاں دمشق کے باہر بے کجاوا اونٹوں پر بغیر چادر کے صبح سے شام تک کھڑی رہی. 3 دن بعد دمشق میں داخلہ ہوا. آج شاید دمشق میں داخلہ ہے. تاریخ کہتی ہے کہ 17 اذانیں زینب نے دمشق کے باہر کھڑے ہو کر سنی. 17 اذانیں. جب دمشق میں داخل ہو گیا یہ قافلہ, زحمت تمام بس ایک فقرہ پڑھ کر تو بازار میں دربار میں سیدھے نہیں لے جایا گیا, دربار سے پہلے بھی روکا گیا, اس لیے کہ دربار سجایا جا رہا ہے. دور دور سے حکومتوں کے سفیر, شرابی اور اوباش بلائے جا رہے ہیں تاکہ فاطمہ کی اولاد کو تماشا بنایا جا سکے. بس آخری فقرہ پڑھ رہا ہوں. لیکن اس دربار کے دروازے تک پہنچنے کے لیے اس قافلہ اہل حرم کو اس راستے سے گزارا گیا جو راستہ یہودیوں اور عیسائیوں کے محلے سے ہو کر گزرتا تھا. اور اس محلے میں منادی کی گئی. ایک منادی نے آواز لگائی, اے شہر والوں باہر نکلو, آج وہ لوگ آ رہے ہیں جن کے دادا نے خیبر میں تمہارے باپ دادا کو قتل کیا تھا. آج تمہیں کھلی آزادی ہے کہ تم بدلہ لو, تم قیدیوں پر پتھر پھینک سکتے ہو, تم ان سے بدلہ لے سکتے ہو اپنے باپ دادا کا. بس اتنا سننا تھا. جیسے ہی یہودی محلے سے یہ قافلہ گزرا, یہودی مرد و زن اس قافلے کے تماشائی بن کر نہیں بلکہ ان پر پتھراؤ کرنے کے لیے راستوں میں آ گئے. راستوں میں اس قدر بھیڑ تھی کہ سید سجاد کہتے کہ کندھے سے کندھا چھلتا تھا, ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھ پا رہے تھے ہم لوگ. اچانک ایسے میں گلیوں کے دونوں طرف گھروں کی چھتوں سے پتھراؤ شروع ہوا, اور ایسا پتھراؤ کہ ہم میں سے سب کے چہرے خون میں تر تھے. جس کے ہاتھ میں جلتی ہوئی لکڑیاں تھیں, عورتیں جلتی ہوئی لکڑیاں مار رہی تھیں. اپنے چچا کو سنانے اور فرماتے کہ اے چچا میرے دونوں ہاتھ بسے گردن بندھے ہوئے تھے, گلے میں خاردار توپ تھا, گردن میں زخم تھے, گردن نہیں ہلا سکتا تھا, ہاتھ نہیں ہلا سکتا تھا. ایسے میں میرے سر پر بڑا سا انگارہ سر پر رکھا رہا, نہ گردن جھٹک سکتا تھا نہ ہاتھ سے چھڑا سکتا تھا.